ثروت سمیٹنے میں رہا، انا کی دولت و ثروت سمیٹنے میں رہا، متاع ذات لٹاتا تو خود کو پا لیتا، متاع ذات لٹاتا تو خود کو پا لیتا، دھڑکتا کاش میرا دل ہزار سینوں میں، دھڑکتا کاش میرا دل ہزار سینوں میں، کہ میں کو ہم جو بناتا تو خود کو پا لیتا، کہ میں کو ہم جو بناتا تو خود کو پا لیتا، نہ جھک کے دیکھنے دل کو دیا تکبر نے، نہ جھک کے دیکھنے دل کو دیا تکبر نے، سرے غرور جھکاتا تو خود کو پا لیتا، سرے غرور جھکاتا تو خود کو پا لیتا، دروغ گوئی بھی دھوکہ بھی اپنے آپ سے ہی، دروغ گوئی بھی دھوکہ بھی اپنے آپ سے ہی، نہ خود کو خود سے چھپاتا تو خود کو پا لیتا، نہ خود کو خود سے چھپاتا تو خود کو پا لیتا، خودی کے بھیس میں آئی جو خود فریبی تھی، خودی کے بھیس میں آئی جو خود فریبی تھی، گر اس کا زام مٹاتا تو خود کو پا لیتا، گر اس کا زام مٹاتا تو خود کو پا لیتا۔ اور مقطع عرض ہے، جو خود شناس بنا تھا جنوں میں وہ راشد، جو خود شناس بنا تھا جنوں میں وہ راشد، خیرت کے دام نہ آتا تو خود کو پا لیتا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کینیڈا میں آپ مقیم ہیں تو وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ شاعری کے لیے کیسی ہے، اور خود آپ کی تخلیقات پہ کیا اثر پڑا؟ بھائی مجھے تو بڑی معاون ثابت ہوئی وہاں کی آب و ہوا، اور تخلیقات کا بھی بڑا اچھا موقع ملا وہاں، اور کافی چیزیں میں نے وہاں کہیں، اور وہاں مشاعرے بھی کافی ہوتے رہتے ہیں، بلکہ ہر مہینے کی پہلی اتوار جو ہے وہ وقف ہوتی ہے مشاعرے کے لیے، کہیں نہ کہیں مشاعرہ ہوتا ہے، اور ہاں بہت ہی اہتمام سے ہوتا ہے۔ اتنا ہی لیٹ شروع ہوتا ہے جتنا ہمارے ملک میں؟ نہیں اتنا تو نہیں ہوتا، لیکن وہاں بھی لیٹ تو اچھا وہاں بھی بالکل بالکل بھائی، وہاں بھی ہاں کچھ نہ کچھ تو روایت قائم رکھی، ہاں یہ روایت قائم ہے، لیکن خیر اتنا نہیں ہوتا۔ یہاں تو بہت زیادہ 3 گھنٹے انتظار کر رہے ہیں، جہاں پہنچ گئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار، لیکن ہاں وہاں بھی کچھ تو تاخیر ہو ہی جاتی ہے۔ اور وہاں بڑے میرے دوستوں میں اشفاق حسین صاحب ہیں، تسنیم الہی زلفی ہیں، منیف اشر ہیں، یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں اور بہت اچھا، بلکہ منیف اشر صاحب تو ہر سال محفل سجاتے ہیں، بزم فانوس جو انہوں نے وہاں قائم کی ہوئی ہے اس کے تحت۔ تو اچھا یہ سب وہ لوگ ہیں جو یہاں سے گئے، یہاں کی نسل، اور وہاں جا کے آباد ہو گئی ہے، بالکل وہاں کی جو نسل ہے، اور وہاں کوئی نئے لکھنے والے، کوئی نوجوان سامنے آ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ جو نسل گئی ہے وہی اردو پڑھے گی، وہی اردو ادب تخلیق کرے گی، اور پھر سب ختم ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، وہاں لوگ اردو کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ بچے باہر، خود ہمارے بچے وہاں ہیں، اب وہ باہر تو انگریزی بول ہی رہے ہیں، چونکہ نیچرلی اسکول میں جا رہے ہیں، اپنے دوستوں سے مل رہے ہیں، سب انگریزی بول رہے ہیں، اب وہ گھر میں بھی آ کر انگریزی بولیں، میں تو اسے بہت ڈسکریج کرتا ہوں۔ بلکہ گھر میں آ کر بچے انگریزی بولنے لگتے ہیں تو مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، میں انہیں ڈانٹتا ہوں کہ نہیں آپ گھر میں اردو بولیں، انگریزی نہیں بولیں، میں انگریزی نہیں جانتا میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اردو میں بات کریں۔ تو لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور بچے وہاں سیکھ بھی رہے ہیں اردو، جو نیچرلی وہیں پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ اردو ایک اجنبی زبان ہے، لیکن پھر بھی وہ سیکھ رہے ہیں۔ اور اسکول میں اردو پڑھائے، یعنی اسکولوں میں اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ ادب میں نئے نام کیوں نہیں آ رہے، نوجوانوں کے نام کیوں نہیں آ رہے، جب اتنا سنجیدگی سے وہاں لیا جا رہا ہے؟ یہ آپ نے صحیح کہا کہ ادب میں اب تک نوجوان شعراء میں تو جو وہاں کے ہی مطلب یہ کہ جن کی پیدائش وہاں ہوئی ہو یا تعلیم وہاں انہوں نے پائی ہو، تو وہ مجھے بھی، میرے ذہن میں بھی کوئی ابھی نہیں ہے۔ صحیح، اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن آپ سے کلام سنتے ہیں تھوڑا، پھر بات کریں گے۔ اب کیا عطا کریں گے آپ کیا سننا چاہیں گے، غزل یا اچھا ایک نظم پہلے آپ کو سنا دوں، پھر غزلوں کا سلسلہ بعد میں شروع ہوگا۔ جی ہاں، یہ نظم ہے جس کا عنوان ہے عطیہ بے صفا۔ عطیہ بے صفا۔ گفتگو الجھنے جب بڑھانے لگے، گفتگو الجھنے جب بڑھانے لگے، بات بھی جب سمجھ میں نہ آنے لگے، جس تکلم میں ہم کو زمانے لگے، وہ تکلم ہی جب دل دکھانے لگے، راہ الفت کو تب ایک نیا موڑ دیں، خاموشی اوڑھ لیں گفتگو چھوڑ دیں۔ واہ، راہ الفت کو تب ایک نیا موڑ دیں، خاموشی اوڑھ لیں گفتگو چھوڑ دیں۔ دل لگی دل کا خلجان بننے لگے، بزلہ سنجی بھی بہتان بننے لگے، ہر خوشی غم کا سامان بننے لگے، زہر تریاق کا مان بننے لگے، راہ الفت کو تب ایک نیا موڑ دیں۔
خاموشی اوڑھ لیں گفتگو چھوڑ دیں، واہ جس سے نزدیکیاں دور ہونے لگیں، قربتیں پھر سے مہجور ہونے لگیں، لفظ تیروں میں مستور ہونے لگیں اور زخموں سے دل چور ہونے لگیں، راہ الفت کو تب ایک نیا موڑ دیں، خاموشی اوڑھ لیں گفتگو چھوڑ دیں۔ واہ اور آخری بندے، آؤ لپسی کے یہ استعارہ کریں، آؤ لپسی کے یہ استعارہ کریں، بخشش نطق کو پارا پارا کریں، بخشش نطق کو پارا پارا کریں، بے زبانی کا لوگ اب نظارہ کریں، گفتگو سے جو ہم تم کنارہ کریں، راہ الفت کو تب ایک نیا موڑ دیں، خاموشی اوڑھ لیں گفتگو چھوڑ دیں، ہے یہ قدرت کا ایک عطیہ بے صفا۔ واہ واہ واہ، کچھ اور عطا کیجیے گا۔ اچھا، ایک بات ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہاں کا جو ادبی منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں کراچی بھی آپ آتے رہتے ہیں، جی ہاں، بلکہ آج کل تو میں زیادہ عرصے سے کراچی میں ہی ہوں۔ ان دونوں منظرناموں میں ادبی آپ کو کیا بنیادی فرق محسوس ہوتا ہے، خصوصاً ڈکشن، موضوع اور طرز بیان کے حوالے سے؟ دیکھیے، طرز بیان میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، چونکہ آپ نے جیسا کہ عرض کیا خود ہی کہ وہی لوگ ہیں وہاں بھی، یہاں سے ہی گئے ہیں، تو طرز بیان بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، ڈکشن بھی وہی ہے، کوئی خاص نئی بات اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہاں کی نئی نسل شاعری کرنی شروع نہیں کرے گی وہاں۔ ٹھیک، بہت اہم بات کہی راشد حسین راشد صاحب نے، اس بات کو مزید جاری رکھیں گے، کلام بھی سنیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو بزم شاعری میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج معروف شاعر راشد حسین راشد صاحب ہمارے مہمان ہیں اور ان کا خوبصورت کلام بھی آپ تک پہنچ رہا ہے اور گفتگو بھی۔ گفتگو ایک بڑے اہم موڑ پر ختم ہوئی تھی کیونکہ ہمیں وقفہ لینا تھا، مجبوری تھی۔ جہاں ہمارے مہمان شعرا یہاں آ کے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ کینیڈا میں بڑی نئے نئے موضوعات آ رہے ہیں، نئی لفظیات کے ساتھ لوگ اپنی بات کہہ رہے ہیں، وہاں راشد حسین راشد صاحب کا کہنا ہے کہ جی مجھے تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا، جو ہم یہاں لکھ رہے تھے وہی وہاں لکھ رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ فرق تبھی محسوس ہوگا جب وہاں کی نسل جس نے وہاں تربیت پائی، وہاں کے مسائل کو وہ لوگ ظاہر ہے کہ سامنا کر رہے ہیں، ان مسائل کا، ان کی ذہنی تربیت وہاں ہوئی ہے، ان کی فنی تربیت وہاں ہوئی ہے، جب وہ لکھیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ دراصل نئی نسل کے مسائل کیا ہیں اور وہ ان مسائل کو کس طرح ادب کا حصہ بنا رہی ہے۔ اس بات پر مزید آپ سے گفتگو کریں گے اور پھر آپ سے کلام سنیں گے کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی، تو ہمارے ہاں تو جتنے بھی مہمان آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں تو بہت نیا لکھا جا رہا ہے، تو آپ نے یہ جو اختلاف کیا دوسروں کی رائے سے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ دیکھیے، یہ میرے اپنے محسوسات تھے، کیونکہ میں اتنے عرصے وہاں رہا اور میں نے دیکھا کہ جو شعراء وہاں لکھ رہے ہیں تو وہی باتیں لکھ رہے ہیں جو یہاں کے شعراء لکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ یہیں سے گئے ہیں، ان کی نشو و نما یہاں ہوئی ہے، تعلیم و پرداخت یہاں ہوئی ہے، تو وہ تو یہیں سے گئے ہیں۔ نئی باتیں اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہاں سے نئی نسل نہیں ابھرے۔ جو نئی نسل وہاں سے ابھرے گی وہ البتہ نئے تجربات بیان کرے گی۔ ہمارے تو وہی تجربات ہیں، چونکہ ہماری خمیر میں تو وہی ہے نا، ہم تو گئے ہیں بڑی عمروں میں۔ ہاں، جو نئی عمر سے جو بچے وہاں پروان چڑھ رہے ہیں وہ نئی باتیں کہیں گے، بے شک۔ ٹھیک، کلام سنتے ہیں آپ سے، پھر مزید کچھ گفتگو کریں گے۔ ایک غزل ہے، یہ بھی ذرا ترقی پسندانہ رنگ ہے اس میں۔ لاکھ اونچی کرو زندہ کی جو دیوار کو تم، لاکھ اونچی کرو زندہ کی جو دیوار کو تم، روک کیا پاؤ گے سوزے رسن و دار کو تم، روک کیا پاؤ گے سوزے رسن و دار کو تم، جسم و جاں کو میرے پابند سلاسل تو کیا، جسم و جاں کو میرے پابند سلاسل تو کیا، قید کیا کر بھی سکو گے میرے افکار کو تم، واہ، قید کیا کر بھی سکو گے میرے افکار کو تم، نغمہ پھوٹے گا کھنکتی ہوئی زنجیروں سے، نغمہ پھوٹے گا کھنکتی ہوئی زنجیروں سے، پاب زنجیر جو لے جاؤ گے فنکار کو تم، کیا کہنے، پاب زنجیر جو لے جاؤ گے فنکار کو تم، بھیڑ لگ جائے گی یوسف کے خریداروں کی، بھیڑ لگ جائے گی یوسف کے خریداروں کی، لے کے آؤ تو ذرا مصر کے بازار کو تم، لے کے آؤ تو ذرا مصر کے بازار کو تم، عدل و انصاف کی بیکار عدالت نہ کرو،
عدل و انصاف کی بیکار عدالت نہ کرو، حق جو پہنچا نہ سکو صاحب حقدار کو تم. واہ. عدل و انصاف کی بیکار عدالت نہ کرو، حق جو پہنچا نہ سکو صاحب حقدار کو تم. اپنے پیروں کو دبائے جو چلے ہو چھپ کر، کیا دبا پاؤ گے سرگوشی رفتار کو تم. کیا کہنے. کیا دبا پاؤ گے سرگوشی رفتار کو تم. کل کو کہنے کو تو ہو جائے عیادت کی تھی. مختار سے کل کو کہنے کو تو ہو جائے عیادت کی تھی، دیکھ لو ایک نظر راشد بیمار کو تم. کیا کہنے. واہ واہ. کچھ اور عطا کیجیے گا. یہ بھی ایک غزل ہے. جی. ساغرے دل میں لے کر شراب سخن، ساغرے دل میں لے کر شراب سخن، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تیری انجمن. کیا کہنے. ساغرے دل میں لے کر شراب سخن، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تیری انجمن. اپنے نغموں سے تلخی یہ دار و رسن، اپنے نغموں سے تلخی یہ دار و رسن، جھانکتی ہے الٹ کر نقاب سخن. واہ. اپنے نغموں سے تلخی یہ دار و رسن، جھانکتی ہے الٹ کر نقاب سخن. گلستاں میں نہیں صرف سرو و سمن، گلستاں میں نہیں صرف سرو و سمن، ہم کو پیارا ہے ہر ایک خار چمن. گلستاں میں نہیں صرف سرو و سمن، ہم کو پیارا ہے ہر ایک خار چمن. دیکھ کر انقلاب زمین و زمن، آج حیرت بدامہ ہے چرخ کوہن. قابل رشک ہے چاند کی ہر کرن، بن رہی ہے جو شب میں تیرا پیرہن. قابل رشک ہے چاند کی ہر کرن، بن رہی ہے جو شب میں تیرا پیرہن. خشک اب ہو چکی جوئے شیر ذہن، کیا کرے فکر شیریں کوئی کوہکن. کیا کرے فکر شیریں کوئی کوہکن. اور مختار سے دیکھ کر حالت راشد خستہ تن، دیکھ کر حالت راشد خستہ تن، بے خودی کو وہ کہتے ہیں دیوانہ پن. کیا کہیں. واہ واہ. اچھا، یہ شاعر کا کسی نظریے سے وابستہ ہونا ضروری ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ عظیم ادب کے لیے مقصدیت، حقیقت، زندگی کی حقیقت، زندگی میں کوئی مقصدیت اور کرب لازمی ہے. جب تک کہ زندگی کی میں شاعری میں حقیقت اور صداقت، مقصدیت اور کرب شامل نہ ہو، اس وقت تک عظیم ادب پروان نہیں چڑھ سکتا. میرا اپنا خیال ہے. عظیم ادب کی آپ نے بات کی تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظم میں کسی بڑی فکر کو، وسیع دائرے کو اور لمبے مکالمے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. اس کو آپ زیادہ بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں. مغربی ادب میں نظم کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مخصوص جمالیاتی موضوعات کو اپنا دائرہ بنانے کے بجائے اور اس دائرے میں نظمیں کہنے کے بجائے جو زندگی کی چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں اور فطرت جو ہے اس کو موضوع بناتے ہیں اور بڑی خوبصورت نظمیں بھی کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مغربی شاعروں کی آپ نے بات کی تو اس حوالے سے میں ایک بات کہتا چلوں کلام کہ دیکھیے مغربی شاعروں نے، اب جیسے خاص طور پہ ہومر نے، اسپینسر نے یا سارتر نے، ان لوگوں نے تو یہ کہا کہ مقصدیت ہونی ہی نہیں چاہیے. شعر کا مقصد صرف مسرت آفرینی اور لذت کوشی ہے ان کے خیال میں. ہومر کا بھی یہی کہنا تھا، اسپینسر کا بھی یہی کہنا تھا اور سارتر کا بھی. یہ بڑے شعراء ہیں مغربی شعراء. تو وہ کہتے تھے، وہ بالکل اس کے مخالف تھے کہ نہیں، ہونی ہی نہیں چاہیے مقصدیت. وہ تو صرف شعر کے معنی ہے لذت کوشی اور مسرت آفرینی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف مسرت آفرینی یا لذت کوشی عظیم ادب جنم نہیں دے سکتی جب تک کہ اس میں زندگی کا کرب نہ شامل ہو، زندگی کی سچائی، زندگی کی حقیقتیں اور زندگی کی کلفتیں نہ شامل ہوں. تو یعنی عظیم ادب پروان چڑھ ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ لوگ اتنے بڑے شاعر کیسے ہوئے اگر وہ لوگ نہیں؟ تو آپ دیکھیے جو بڑے شعراء ہیں، اب ملٹن کو آپ لے لیں، ملٹن نے زندگی کی حقیقتیں شامل کی. شیکسپیئر کو آپ لے لیں، جو بڑے شعراء ہیں وہاں انہوں نے زندگی کی حقیقتیں شامل کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات کہنے کا ہنر زیادہ اہمیت رکھتا ہے، چاہے مقصدیت ہو یا نہ. ہاں نہیں، وہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ، لیکن میرا خیال ہے کہ مقصدیت، میں اپنا جو میرا خیال ہے کہ مقصدیت جو ہے وہ شاعری میں ہونا ضروری ہے. اور پیغام رسانی، ترقی پسندانہ سوچ ہے ادب برائے زندگی. آپ اقبال کو لے لیں، اقبال نے پیغام رسانی ہی تو کی. اقبال کی پوری شاعری پیغام رسانی ہے.